رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد۔ ماہ مبارک رمضان کہ جو انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائے گا، کیونکہ کل رات میں چاند کی تصدیق نہیں ہو پائی اور آج 30 تاریخ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب 30 تاریخ ہو جائے تو پھر اس کے بعد چاند کا انتظار نہیں ہوتا ہے۔ کل پہلی ماہ مبارک رمضان ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جو برکتوں کا، رحمتوں کا، عظمتوں کا مہینہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کثرت سے استغفار کا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے کے ہفتے میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن مجید نے اس مہینے کی تعریف اور اس کی عظمت اس انداز سے بیان کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی واضح نشانیاں ہیں۔ لہٰذا ہم آپ سبھی لوگوں سے یہ گزارش کریں گے کہ اس ماحول میں، جبکہ لاک ڈاؤن میں بہت ساری مصروفیت سے ہم بری الذمہ ہیں، گھروں میں زیادہ وقت بلکہ ہیں یہ گھر میں اور رہنا بھی چاہیے، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں، خصوصاً اس عظیم مہینے میں جس میں قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ لیکن جو ایک تلاوت کا مفہوم ہمارے درمیان میں ہوتا ہے، تھوڑا سا اس مفہوم کو تبدیل کریں۔ ابتدا میں ہی ہم ڈائریکٹ آپ سے وہ بات عرض کر دیں کہ جس پہ ہم تھوڑی سی تحلیل کرنا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کہ آپ جتنا ٹائم بھی تلاوت قرآن مجید پہ صرف کیجئے، جتنا وقت بھی لگائیے، ایسے تلاوت کیجئے کہ جتنے آیتوں کی تلاوت کیجئے اس کو ترجمے کے ساتھ، حد اقل کم سے کم ترجمے کے ساتھ، تاکہ ہم کو یہ معلوم ہو سکے کہ خداوند متعال ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت یعنی قرآن مجید کا پڑھنا، تلاوت کہتے کس کو ہے؟ عرف عام میں قرآن مجید کے ٹیکسٹ کو یوں ہی پڑھ لینے کو کہتے ہیں، لیکن لفظ پڑھنا کسی بھی کتاب کے لیے اس وقت تک نہیں صحیح طور پہ صادق آتا ہے، نہیں کہا جا سکتا ہے جب تک کہ ہم اس کتاب کو سمجھ کے نہ پڑھیں۔ مثلا ایک انسان اگر آپ سے یہ کہے کہ ہم نے یہ کتاب پڑھی ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ اس کو اس کتاب میں کیا لکھا ہے اس کے بارے میں معلومات ہے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ پوری نہ ہو، کچھ پوائنٹس اس کو معلوم ہو، لیکن معلومات ہے۔ اگر آپ کے بچے کے اسکول کی طرف سے آپ سے یہ کہا جائے یا مدرسے کی طرف سے یہ کہا جائے کہ اس بچے کو یہ کتاب پڑھا دی گئی ہے، تو آپ کیا محسوس کریں گے؟ یعنی اس کتاب میں جو لکھا ہے وہ اس بچے نے سمجھ لیا ہے، وہ اس کو معلوم ہے، وہ اس کے علم میں ہے، اتنا علم میں اضافہ ہو گیا۔ آیا ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یا قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو کیا ایسے ہی پڑھتے ہیں کہ ہم کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں کیا لکھا ہے؟ نہیں، یہ قرآن مجید کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ہم قرآن مجید کو شروع سے آخر تک، ٹھیک ہے، یہ تلاوت کا بھی ثواب ہے، اجر ہے، اللہ خوش ہوتا ہے،
لیکن قرآن مجید کا مقصد اس سے پورا نہیں ہوتا ہے۔ قرآن مجید خود اپنے دیکھیں، ایک تو یہ جو آیت شریفہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اس آیت شریفہ میں کیا ارشاد ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ عظیم مہینہ، یہ ماہ مبارک رمضان وہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں ہمارے لیے گائیڈنس کی باتیں ہیں، یہ ہم کو گائیڈ کرتا ہے، خود جب تک نہیں سمجھیں گے کیسے وہ ہدایت حاصل کریں گے۔ پھر اور آگے وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز یا فرق کیے دلائل موجود ہیں، خود بغیر سمجھے کیسے ہمیں معلوم۔ اور دوسری آیت شریفہ دیکھیں، اس میں اور کلیئر، سورہ یہ جو آیت شریفہ ہم نے عرض کی، یہ سورہ بقرہ کی 185 نمبر کی آیت تھی، اور یہ جو آیت ہم ابھی عرض کرنے جا رہے ہیں یہ سورہ صاد کی 29 نمبر کی آیت شریفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ وہ کتاب کی جو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، یہ مبارک کتاب ہے جو آپ کی طرف، اے رسول، ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں، وَيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور صاحبان عقل اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور یہاں پہ خود طے ہو جاتا ہے کہ ہم صاحب عقل ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر ہم اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں تو یقیناً اللہ کی نگاہ میں صاحب عقل ہیں۔ وہ کتنی عقل ہے وہ اگلا مرحلہ ہے، لیکن اگر ہم نصیحت نہیں حاصل کرتے ہیں تو یہ واقعی عجیب بات ہے کہ نصیحت کا خزانہ موجود ہے، ہدایت کا خزانہ موجود ہے، اور ہم اس کو اٹھاتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن ہم اس سے نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ تو قرآن مجید صرف ٹیکسٹ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ہم کو اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے، یہ مقصد ہے قرآن مجید کا۔ لہٰذا صرف ٹیکسٹ پڑھ لینے سے ہم کو قرآن مجید کا مقصد نہیں حاصل ہوتا ہے۔ جس مقصد سے ایک کتاب نازل ہوئی ہے، ہم اس مقصد تک نہیں پہنچ پاتے۔ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ سمجھنے کے لیے حد اقل کم سے کم اس کا ٹرانسلیشن، آج الحمدللہ ہر زبان میں ٹرانسلیشن موجود ہے، آپ کو جو زبان آتی ہے، اور اس میں بہت سارے آپشن ہیں۔ آپ علماء سے رجوع کریں، یا ہمارے جیسے طالب علم سے بھی آپ اگر کوئی بہترین آپشن نہیں ہے تو پوچھ سکتے ہیں کہ فلاں زبان میں کون سا ترجمہ سب سے بہتر ہے۔ سبھی ترجمے اچھے ہیں، لیکن بہرحال وہ حالات اور وقت کے حساب سے اپڈیٹ ہوتے جاتے ہیں ترجمے، تو آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سا ترجمہ کس زبان میں بہتر ہے۔ تو اس ترجمے سے، اس ٹرانسلیشن سے آپ استفادہ کریں، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، تاکہ قرآن مجید کو سمجھ سکیں، جو قرآن مجید کے نازل ہونے کا مقصد ہے۔ اس لیے کہ اگر اس مقصد کو ہم نے نہیں حاصل کیا تو قرآن مجید ہم کو بہت عجیب مثال سے تشبیہ دیتا ہے کہ جو شاید عام حالت میں ہم برداشت نہ کریں۔ سورہ جمعہ میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ یہاں پہ سورہ جمعہ میں ارشاد ہوتا ہے، توریت کی مثال دی جاتی ہے کہ اس کے ماننے والوں نے اس کو حمل تو کیا گدھے کی طرح، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو مفاہیم کے اعتبار سے حمل نہیں کر پائے، یعنی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، صرف اس کو بظاہر اٹھائے رہے۔ خوب ان کی مثال گدھوں کی جیسی ہے، وہ بیسا مثل الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ بدترین قوم ہے، یہ بدترین قوم ہے، اور اللہ ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا۔ تو لہٰذا اگر آسمانی کتاب اس کو ہم صرف بعنوان وزن فزیکل اعتبار سے اٹھا لیں اور اس کو حمل نہ کر پائیں، اس کو اپنے اندر نہ اتار پائیں، تو اللہ جس چیز سے ہم کو مثال دیتا ہے وہ عام حالت میں برداشت کے لائق نہیں ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے اللہ نے کہا تو حقائق سے دور بھی نہیں ہے۔ اب ہماری یہاں پہ کوشش ہونی چاہیے کہ اگر ایسے عنوانات اور ایسی خطاب اور ایسی باتیں ہم کو برداشت نہیں تو ہم اپنے آپ کو اس کیٹیگری سے باہر نکالنے کے راستے ڈھونڈیں، اور راستہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہم سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں، اس کی تلاوت کو
سمجھ کے کرے تاکہ ہمارے اندر وہ مفاہیم آ سکیں اور ہم قرآن مجید سے واقعی فائدہ اٹھا سکیں۔ آئیے یہاں پہ ہم اس کی تلاوت سے متعلق بعض روایات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ یہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جس میں قرآن مجید کے تلاوت کے ثواب کے بارے میں ارشاد کیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ رسول کے سامنے ہر طرح کے افراد موجود ہوتے تھے اور آنے والے وقت میں ہوں گے، لہٰذا رسول ایسی گفتگو کرتے تھے جو ہر ایک کے لیے مفید ہو اور سب کے سمجھ میں آئے۔ ثواب در واقع دلیل ہوتا ہے اس بات کی کہ اللہ ہم سے کتنا خوش ہے، ورنہ ثواب ہماری زندگی کا، ہماری عبادت کا مقصد نہیں ہے۔ دیکھیں خود اسی حدیث میں رسول فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی اللہ کی رضا کے لیے، وسائل الشیعہ جلد 6 صفحہ 184 پہ یہ روایت موجود ہے، جس شخص نے بھی اللہ کی رضایت کو حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کی اور دین کو سیکھنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کی تو اس کا ثواب تمام فرشتوں، انبیاء اور رسولوں کے برابر ہے۔ کتنا عظیم ثواب ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو جو قید رسول نے لگائی کہ جس نے اللہ کی رضایت کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم ثواب کے اس مرحلے پہ نہیں پہنچ پائیں گے۔ مقصد ثواب، خود اسی حدیث کے اگر آپ تحلیل کریں تو یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ ہمارا مقصد کبھی بھی کسی بھی حال میں ثواب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم اللہ کی رضا، ساری عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے، یقیناً اللہ ثواب دے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ دو چیز، اللہ کی رضا، دوسرے دین کو سیکھنے کے لیے۔ آیا جو ہمارے گھروں میں نارملی تلاوت ہوتی ہے وہ دین کو سیکھنے کے لیے ہوتی ہے؟ ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں ایک سنت ماہ مبارک رمضان میں تھی جو اس سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی ہے، کہ اجتماعی طور پہ تلاوت ہوتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اصل یہ بہت اچھی چیز ہے تلاوت، لیکن چونکہ اس کو صرف وہ بعض جگہوں پہ، البتہ تمام نہیں، انعام اور ان چیزوں سے محدود کیا گیا، تو محدودیت وہ اس کے حسن کو کم کر دیتی ہے یا ختم کر دیتی ہے۔ بلکہ اگر یہ صرف اس لیے ہو کہ اس سے لوگ قرآن مجید پڑھنا سیکھ جائیں، تلاوت سیکھ جائیں، اس میں غور و فکر کرنے لگیں، تو یقیناً بہت اچھی چیز ہے۔ خوب اس سال وہ نہیں ہو سکتی جس حال میں بھی ہو، لیکن آپ کے گھروں میں ہو سکتی ہے۔ گھروں میں ایک وقت معین کریں تلاوت قرآن مجید کا، اس وقت پہ پوری فیملی، جیسے آپ ادارے میں جمع ہوتے تھے سب کے ساتھ، ویسے ہی پوری فیملی ایک ساتھ بیٹھنے کے بعد ایک آیت پڑھے، آیت پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ پڑھے، دوسری آیت پڑھے، پھر اس کا ترجمہ پڑھے، حد اقل کم سے کم۔ یہ بار بار ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو اس کی تفسیر اور گہرائی میں نہیں جا سکتے۔ ایک چیز اور ہم آپ کے لیے واضح کرتے چلیں کہ بعض جگہوں پہ یہ بات مشہور ہے، کہا جاتا ہے ایسا کہ قرآن مجید کو اگر ماہ رمضان میں شروع کر دیا ہے تو حتماً ماہ رمضان میں ختم کرنا چاہیے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، غلط ہے، ایسا کوئی قانون نہیں ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ اگر آپ تفسیر کے ساتھ بھی قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور ایک آیت کو ڈسکس کر رہے ہیں ایک دن میں دوسری آیت تک نہیں پہنچ پائے، تو اللہ اسی میں آپ کو بے انتہا اجر و ثواب دے گا اور خوش ہوگا اور تلاوت کا حق ادا ہوگا۔ اب اس کا مطلب ہی نہیں کہ ایک ہی آیت پڑھیں ہم، نہیں، ایک وقت معین کریں، 1 گھنٹے کا، 1.5 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، یا 1 گھنٹے کا 2 مرتبہ، زیادہ نہ ہو جائے کہ آدمی کے ذہن میں تھکان ہو اور مفاہیم یا مطالب کو سمجھنے میں مشکل ہو۔ تو وقت معین کرے، چاہے ایک ساتھ یا الگ الگ، اور 1 2 4 5 10 جتنی آیتیں ہو سکیں اس میں ہم پڑھیں، اور پڑھ کے حد اقل ترجمہ، اور ممکن ہو تو جو تفسیر جن سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ تفسیر پڑھیں، ڈسکس کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک بہترین سنت ہوگی جو ہمارے گھر میں رائج ہو جائے گی، کیونکہ اداروں میں جو قرآن خوانی ہوتی ہے وہ صرف ماہ مبارک رمضان میں ہوتی ہے۔ آپ کے گھروں میں اگر قرآن خوانی شروع ہو جائے گی تو انشاءاللہ پورے سال ہوگی، کہ جو اہم بھی ہے، ضروری بھی ہے، معاشرے کو اس کی ضرورت ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان بہترین موقع اور بہانہ ہوگا کہ ہم اس بہترین سنت کو، سنت حسنہ کو اپنے گھروں میں رائج کر لیں اور شروع کر لیں۔ پہلی روایت ہم نے
آپ کی خدمت میں عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یہ دوسری روایت بھی آپ سے ہی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید کے پڑھنے سے غافل مت ہونا، یعنی قرآن مجید کی طرف سے ہماری توجہ نہیں ہٹنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے. ابھی یہاں پہ ہم صرف چونکہ قرآن مجید کے تلاوت اور اس کے پڑھنے کے طریقے پہ گفتگو کر رہے ہیں، لہٰذا ہم یہ پوائنٹ لائق وضاحت ہے، انشاءاللہ کسی موقع پہ ہم وضاحت کریں گے اس کی. مردہ دل وہ ہوتے ہیں کہ جو نصیحتوں کو قبول نہیں کرتے، زندہ دل وہ ہوتے ہیں کہ جو نصیحتوں کو قبول کرتے ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے جو زمین کی اس پہ اگر بیج ڈالی جائے اور زمین سے پیڑ نہ نکلے، اس زمین کو مردہ زمین کہا جاتا ہے. اور جو زمین بیج ڈالی جائے اور جو بھی اس کے تقاضے ہیں وہ پورے ہو جائیں، پانی دھوپ جو بھی مل جائے، اس کے بعد وہ بیج پیڑ کی شکل اختیار کر لے، اس کو زندہ زمین کہتے ہیں. اسی طریقے سے وہ دل جو نصیحتوں کو قبول کر کے پھل دینا شروع کر دے، اس کو زندہ دل کہتے ہیں. وہ دل کہ جو نصیحتوں کو قبول نہ کر سکے، اس پہ کوئی فرق نہ پیدا ہو، مردہ دل ہے. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ، ہمیں تعجب ہوتا ہے نا کہ کیسے لوگ تھے کہ انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کو سنا پایا لیکن قبول نہیں کیا، نصیحتوں کا اثر نہیں ہوا، حتیٰ اسلام قبول کر لیا لیکن پھر بھی گمراہ ہو گئے. ائمہ کے زمانے میں کیسے لوگ تھے کہ جو ائمہ کی باتوں کو سن کے بھی ہدایت نہیں پا سکے، گمراہ ہو گئے، گمراہ رہے. تو اس پہ بھی تعجب ہونا چاہیے کہ کیسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے کلام قرآن مجید کو پڑھ کے بھی ہدایت نہیں پا سکے، قرآن کی باتوں کو سن کے بھی ہدایت نہیں پا سکے. کیوں نہیں؟ وہ لوگ بھی رسول یا ائمہ کے زمانے میں اس لیے ہدایت نہیں پا سکے تھے کیونکہ ان کے دل مردہ تھے. آج بھی ہم قرآن و حدیث کے ذریعے اگر ہدایت نہیں پا سکتے ہیں یا نہیں پا رہے ہیں یا ہدایت کو نہیں لے رہے ہیں تو اس کی دلیل یہی ہے کہ ہمارے دل مردہ ہے. قرآن مجید کی تلاوت کی تاثیروں میں سے ایک تاثیر یہ ہے کہ قرآن مجید مردہ دلوں کو زندہ. یہ دوسری روایت بھی جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، یہ البرہان فی تفسیر القرآن میں ہے کہ یہ مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے اور لوگوں کو فحشا یعنی برائی سے، یعنی فحشا یعنی خرابیوں سے، برائی سے روکتا ہے. یہ دو عجیب چیزیں ہیں کہ جس کی ہماری زندگی میں ہم کو بہت سخت ضرورت ہے. بہت ساری روایتیں ہم بہت جلدی سے بعض روایات کو پیش کر دیں. البتہ قرآن مجید کی تلاوت میں اتنا اٹریکشن تھا کہ روایات میں ہے کہ امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جب تلاوت کرتے تھے تو راستہ چلتے ہوئے لوگ بھی رک جاتے تھے سننے کے لیے اور اتنا کھو جاتے تھے کہ روایت میں ہے کہ وہ افراد کی جو مشک میں پانی بھر کے لے کے جاتے تھے، ظاہر سی بات ہے پہلے وہ مشک تھی جس میں پانی بھرا جاتا، چمڑے کی ہوتی تھی تو وہ قطرہ قطرہ کر کے اس میں سے ٹپکتا بھی تھا، لیکیج ہوتی تھی، لیکن وہ پہنچ جاتے تھے وہ لوگ تو وہ اتنا پانی نہیں گرتا تھا. یہ کھڑے کھڑے اتنی دیر تک تلاوت سنتا تھا کہ قطرہ قطرہ کر کے اس کی مشک خالی ہو جاتی تھی، اس کو احساس نہیں ہوتا تھا. قرآن مجید کی تلاوت کی تاثیر کے بارے میں روایت میں ہے کہ مدینے کو قرآن مجید کی تلاوت سے فتح کیا گیا ہے. یہ روایت بلازری نے فتح البلدان میں لکھی ہوئی ہے کہ فتحت المدینہ بالقرآن، مدینے کو قرآن مجید سے فتح کیا گیا ہے، قرآن مجید سے جیتا گیا ہے. یہ قرآن مجید کے تلاوت کا اثر ہے، اس کی تاثیر ہے. پھر ایک روایت جو کافی جلد 2 صفحہ نمبر 610 پہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بھی فراوانی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں بہت زیادہ خیر ہوتی ہے، وہاں کے لوگوں میں وسعت ہوتی ہے اور آسمان والوں کے لیے وہ گھر ایسے ہی روشن ہوتا ہے، چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں. یا اس کے علاوہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کے لیے فرماتے ہیں کہ
ہم جلدی سے ترجمہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں ہے خطبہ 156، آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے قرآن مجید کی تلاوت ضروری ہے، اس لیے کہ جو بھی اس پہ عمل کرے گا قرآن مجید پہ وہ آگے بڑھ جائے گا۔ لیکن تلاوت میں بہت لاجک سی بات ہے کہ تلاوت یعنی عمل، پڑھنا یعنی عمل۔ ایک کتاب کو ہم نے پڑھا، اس میں ایک سسٹم لکھا ہوا ہے، نظام لکھا ہوا ہے، جب ہم نے اس سسٹم کو اپنایا تو ہم فوری طور پہ عمل کریں گے۔ قرآن مجید نظام ہے، سسٹم ہے، عمل کی کتاب ہے، پڑھ کے ہم اس پہ عمل کریں اور آگے بڑھیں۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ جو بھی اس پہ عمل کرے گا وہ آگے بڑھ جائے گا۔ یا خود دوسری جگہ پہ مولا کائنات، آنے والا کہ رمضان جو انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے، مولا کائنات اس عظیم مہینے میں آپ کو شہید کیا گیا ضربت لگنے کے بعد، جو آپ نے وصیت کی ہے، اس وصیت میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ اللہ اللہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دیکھو قرآن سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ قرآن پہ عمل کر کے تم سے آگے نکل جائیں۔ یہاں پہ بھی قرآن بنوانے سسٹم، بنوانے نظام پیش کیا گیا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت روایتی اور سنتی چیز ہے، نہیں۔ آج ہمارے ذہنوں میں جو قرآن کا تصور، قرآن کی جو تصویر ایک بنی ہوئی ہے کہ صرف پڑھنے کی کتاب ہے اور عمل سے، یہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت کیا گیا ہے، یہ اسلام دشمن طاقتوں نے کیا ہے۔ اور آج ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ائمہ اور انبیاء کی تعلیمات، خود قرآن کی آیتوں کی روشنی میں اپنے ذہن سے اس تصویر کو نکال کے قرآن کی حقیقت کو قبول کریں۔ ہم ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اگرچہ بہت بڑی بات ہے۔ گلیڈسٹون جو کہ انگلینڈ کا پرائم منسٹر تھا اس زمانے کا، کافی پہلے کی بات ہے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب استعمار نیا نیا شروع ہوا تھا۔ اس کی ابتدا میں جب یہ لوگ تبلیغ کر رہے تھے اور بہت زیادہ مسلمانوں پہ اپنے مذہب کی تبلیغ، مسلمانوں کو بہکا رہے تھے۔ خوب یہ باتیں واضح ہیں اورینٹلزم سے کہ یہ لوگ جب تبلیغ کرتے تھے ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مثلا کسی کو عیسائی بنا لیں یا نہیں، ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان نام کا مسلمان رہ جائے لیکن عملی مسلمان نہ ہونا چاہیے۔ اس کے پیچھے بھی ریزن ہے کیوں عملی مسلمان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عملی مسلمان ان کے باطل اہداف و مقاصد کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، اور آج بھی یہ چیز ہے۔ اس پہ بھی انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی، اور ہوئی ہے اس پہ دوسرے پہلو سے ہوئی ہے یہ گفتگو۔ اس وقت استعمار کے شروع میں گلیڈسٹون نے یہ کہا کہ اگر اسلامی ممالک کے اوپر ہم نفوذ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہم کو ان سے قرآن مجید کو جدا کر کے جلانا ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ ہم قرآن مجید سے دور ہو جائیں۔ بعنوان جلد فزیکل اعتبار سے ہم قرآن مجید سے بہت نزدیک ہیں، ہم سب کے گھروں میں، نہیں کہ گھر بعض اوقات گلوں میں ٹنگا ہوا ہوتا ہے، ہوا بھی لیتے ہیں اور پانی بھی پیتے ہیں اور سائے سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن بعنوان عمل کتنا نزدیک ہے۔ قرآن مجید نے خود عمل کی بات کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کی بات کی ہے، مولا کائنات نے عمل کی بات کی ہے۔ اسلام دشمن طاقتیں بعنوان عمل ہم کو دور کرنا چاہ رہی ہیں۔ حتیٰ اس زمانے میں بھی جو اسلام دشمن طاقتیں تھیں، ابھی وہ موقع نہیں کہ وہ ساری باتیں ہم عرض کریں، بہرحال ایک محدود گفتگو ہے، وہ بھی یہی کوشش کرتی تھیں کہ ہم لوگ بعنوان عمل قرآن مجید سے دور ہو جائیں۔ امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس میں آئندہ کا علم ہے، جس میں ماضی کی باتیں ہیں، تمہارے مشکلات کا حل ہے، اور تمہارے لیے جو تمہارے درمیان سسٹم و نظم ہونا چاہیے یہ قرآن مجید ہے۔ مسلمان آج کیوں اتنا مشکل میں، کیوں اتنا پریشان؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان قرآن مجید پہ عمل نہیں۔ مسلمان یعنی کیا؟ اسلام پہ عمل کرنے والا، اسلام کے سسٹم پہ عمل کرنے والا۔ مسلمان در واقع حقیقی مسلمان ہے ہی نہیں، کیونکہ قرآن مجید پہ عمل نہیں کر رہا ہے، اس لیے پریشان ہے۔ جس دن قرآن مجید پہ عمل کر کے واقعی مسلمان بن جائے گا، اس دن ساری مشکلات اس کے خود بخود حل ہو جائیں گی۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہمارے مشکل کشا ہے کہ نہیں؟ خو یہ مولا ہماری مشکل کشائی کر رہا ہے کہ تمہارے مشکلات کا حل، تمہارے درد کی دوا کہاں ہے؟ قرآن مجید میں۔
یعنی ہماری مثال ایسے ہی ہے کہ خدا نخواستہ بیمار ہیں، دوا سامنے رکھی ہے لیکن ہم دوا نہیں کھا رہے. کبھی ہم دوا سے ہوا لیتے ہیں، کبھی دوا کو چوم لیتے ہیں، کبھی دوا کے نیچے سے گزر جاتے ہیں، کبھی دوا کا نام پڑھ کے پانی پہ پھونک کے پی لیتے ہیں. ٹھیک ہے، دوا میں قرآن مجید میں اس اعتبار سے فرق ہے. یقیناً قرآن مجید کی عظمت ہے کہ اس کی عظمت و برکتیں بہت ساری چیزوں میں، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. لیکن ان ساری چیزوں کے لیے ہم کو حکم نہیں دیا گیا ہے. ہم کو حکم دیا گیا ہے سمجھنے کے لیے. نہ سمجھ کے ہم قرآن مجید کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. ہم قرآن مجید کو در واقع ترک کر رہے ہیں. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی قرآن کے راستے سے حقیقت کو نہ پہچانے وہ فتنوں کا شکار ہو جائے گا. یہ خود ایک مکمل موضوع ہے کہ آج ہمارے درمیان بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ایسا لگتا ہے کہ وہ دین کو پہچان گئے ہیں، دین پہ عمل کر رہے ہیں، دین کو سمجھ رہے ہیں، جبکہ وہ قرآن کو پہچانتے ہی نہیں. حتیٰ وہ اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھتے ہیں اور قرآن کو نہیں سمجھتے. امام کیا کہہ رہے ہیں کہ انسان فتنوں کا شکار ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان فتنوں کا شکار ہو جائے گا تو یہ خود مشکل ہے اپنی ذات کے لیے بھی، اور اگر اس کا عمل دخل قوم میں ہے تو قوم کے لیے بھی مشکل ہے یہ. اور یہاں پہ پھر وہی مشکل کشائی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھیں. مولا کائنات ہم کو راستہ بتا رہے ہیں جس کے ذریعے سے ہم قرآن مجید کو، آج چونکہ دشمن فتنہ پھیلانا چاہتا ہے لہٰذا وہ قرآن کو ہٹا کے ہمارے سامنے دین پیش کرنا چاہے گا. کون سا دین، کیسا دین ہے قرآن کو ہٹا کے؟ لہٰذا ہم اپنی اس گفتگو کو سمیٹ کے آپ سے گزارش کریں گے کہ ماہ مبارک رمضان میں کثرت سے تلاوت کریں. لیکن کیسے؟ قرآن مجید کو سمجھ کے تلاوت کریں. بغیر سمجھے تلاوت کمپلیٹ تلاوت نہیں ہے، ناقص تلاوت ہے. بغیر سمجھے ہوئے تلاوت آپ کو کسی مقام تک نہیں پہنچا سکتی ہے. ماہ مبارک رمضان ایسے حالت میں وارد ہوا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے ہم لوگ سب کے سب لاک ڈاؤن میں ہیں، باہر نہیں نکل سکتے. جبکہ ماہ مبارک رمضان کی بہت ساری ایکٹیویٹیز، بہت ساری مثلا جماعت، وہ افراد کی جو سال کے دوسرے مہینوں میں جماعت میں شرکت نہیں کر پاتے تھے وہ ماہ رمضان میں کوشش کرتے تھے. اجتماعی افطار، ایک دوسرے کی دعوت، یا اور بھی بہت ساری چیزیں. خب اگر لاک ڈاؤن کھل گیا اور ممکن ہوا تو انشاءاللہ شب قدر، ورنہ اگر نہیں کھلا یا مسائل پیدا ہوئے تو شب قدر جو بہت اہم رات، شب شہادت یا شہادت کی تاریخیں یا عزاداری. آپ سے گزارش ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے، گھر میں ہونے کی وجہ سے ان چیزوں میں کمی نہیں آنی چاہیے. لاک ڈاؤن کے اصول کی بھرپور رعایت کریں. اصلاً گھر سے نہ نکلیں جب تک کہ کوئی بہت اہم کام نہ ہو، کوئی ایمرجنسی نہ ہو. لیکن گھروں میں رہ کے عبادتیں کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، دعائیں پڑھیں. پورا گھر ساتھ میں بیٹھ کے اس کام کو انجام دے. اس سے جوش و ولولہ پیدا ہوتا ہے. خوب اجتماعی عبادت کی کیفیت الگ کیفیت ہوتی ہے. اللہ کے نزدیک بھی محبوب ہے وہ عبادت. لہٰذا گھروں میں سب کے ساتھ ان فرائض کو، ان وظائف کو انجام دیں تاکہ ہم ان عبادتوں کے ذریعے سے اس عظیم مہینے کے فیوز و برکات کو حاصل کر سکیں. اسی کے ساتھ ساتھ ماہ مبارک رمضان میں ایک اہم کام جو اکثریت انجام دیتی تھی وہ افطار کا اہتمام. ظاہر سی بات ہے جب مجمع نہیں جمع ہو رہا ہے تو ہم لوگ گھروں میں، لیکن اس کا مطلب ہی نہیں کہ وہ ذمہ داری ہماری نہیں رہ گئی یا ختم ہو گئی. ایک دوسرے کو ہم افطار کرا سکتے ہیں. وہ اجتماعی نہیں ہو سکتا ہے لیکن انفرادی ہو سکتا ہے، خاص کر کے ایسے موقع پہ جبکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے لوگ مالی اعتبار سے مشکلات میں مبتلا.
الحمدللہ بہت سارے لوگ اس کے لیے زحمت کر رہے ہیں، بہت سارے انتظامات ہوئے ہیں، ایسے نادار افراد یا وہ لوگ کی جو مشکل میں مبتلا ہیں ان کے ہیلپ کی، مدد کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ ان سب افراد کی جو اس سلسلے میں، اس راستے میں کوشش کر رہے ہیں، ان کو جزائے خیر عطا کرے، ان کے اس خالصانہ عمل کو قبولیت عطا کرے، ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ لیکن پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ سارے مسائل حل ہو گئے ہیں اور ضرورت نہیں، ابھی بھی ایسے افراد ہیں جن کو ضرورت ہے۔ تو یہی ہمارا جو بجٹ افطار کا تھا، یہ اس افطار کے ہی عنوان سے ان لوگوں تک پہنچایا جائے کہ جو ضرورت مند ہے، جس شکل میں بھی آسان ہو۔ لاک ڈاؤن میں اگر ممکن نہیں ہے یا مشکل ہے کہ پیکٹ یا پیکیج ان کے گھر میں پہنچایا جائے، تو ہم اکاؤنٹ کے ذریعے سے بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ہیلپ کے راستے، مدد کے راستے موجود ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں ایک چیز ہے کہ جو دیکھنے میں آتی ہے بعض اوقات اور بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ ایک فیشن سا ہے یا ایک رواج سا پیدا ہو رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھایا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے قانون میں روزے کے لیے، اس کے وجوب کے لیے ایک عمر معین کی ہے، اس عمر پہ پہنچ کے بچے پہ روزہ واجب ہوتا ہے۔ جب تک بچہ اس عمر پہ نہیں پہنچتا اس پہ روزہ واجب نہیں، یعنی پورے مہینے ایک بھی روزہ نہ رکھے کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ نے اصل شریعت نہیں ہے اس کے لیے، تکلیف نہیں ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا ہے۔ صرف یہ کہ بعض اوقات تشویق کے لیے اور یہ کہ ایک آدھ سال میں اس پہ واجب ہونے والا ہے، تھوڑا سا عادت ہو، تو بلوغ سے 1 سال یا بہت سے بہت 2 سال پہلے تمرین کے طور پہ روزہ شروع کیا جا سکتا ہے، وہ بھی بہت کم، صرف یہ کہ اس کو احساس ہو جائے یا ایک تشویق ہو جائے یا روزے کے بارے میں اس کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے، اندازہ ہو جائے، یہ ساری چیزیں اس جہت سے۔ لیکن بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ بہت کم سن بچوں کو، 5 سال کے بچوں کو روزہ رکھا دیا گیا، 7 سال کے بچوں کو روزہ رکھا دیا، 2 سال کے بچے کو یا بچی کو روزہ رکھا دیا گیا۔ ظلم ہے یہ، اللہ کا نظام یوں ہی نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ 5 سال کا بچہ روزہ رکھے یا 5 سال کی بچی روزہ رکھے، 2 سال کا بچہ یا بچی روزہ رکھے؟ بچپنے میں جسمی اعتبار سے بچوں کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، نشو و نما ہے۔ اس مدت تک اگر بچے بھوکے اور پیاسے رہیں گے تو ان کے اوپر، ان کے جسم کے اعتبار سے نشو و نما، جو جسم بڑھتا ہے اور بہت ساری صلاحیتیں بڑھتی ہیں، اس پہ اثر پڑے گا۔ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اصلاً یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر یہ رواج ختم ہو گیا ہے تو الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر یہ رواج ختم نہیں ہوا ہے تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ رواج ختم کریں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ چیزیں کہ جو معاشرے میں لوگ جس کی واہ واہی کرتے ہیں تو وہ فیشن میں آ جاتی ہے اور سب کرنے لگتے ہیں۔ غلط ہے یہ، معاشرے کے واہ واہ کرنے سے کوئی غلط چیز صحیح تھوڑی ہو جاتی ہے۔ ہم نے سنا ہے بعض اوقات اس کا مسابقہ بھی ہوتا ہے یا ہوا ہے کبھی کہ کتنا چھوٹا بچہ، پھر اس کو انعام بھی دیا جاتا ہے۔ جو لوگ ایسا کوئی مسابقہ کمپٹیشن کر رہے ہیں، خوب ٹھیک ہے، جب کیا انہوں نے نادانی میں کیا، وہ اس کو دین کی ایکٹیویٹی سمجھ کے کر رہے تھے، مذہبی کام سمجھ کے کر رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ انجانے میں ہو گیا، لیکن برادر عزیز یہ مذہبی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا ہے، اب اس طرح کا کوئی مسابقہ کمپٹیشن نہ کریں۔ یہ بچوں کے لیے کسی اعتبار سے کہیں سے بھی مناسب نہیں ہے۔ ایک خاص عمر ہے، لڑکی کی الگ، لڑکے کی الگ، جب وہ بلوغ پہ پہنچ جائے اس وقت اس کے اوپر روزہ واجب ہے، اور بہت سے بہت اس سے تھوڑا پہلے تمرین یا پریکٹس کے طور پہ 1-2 روزہ یا کچھ روزے اگر رکھ لیتے ہیں تو اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اتنے سال پہلے، اتنی مدت پہلے ہم روزہ رکھا دیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ برائے مہربانی اس طرح کی جو چیزیں ہمارے درمیان میں رائج ہیں اس کو ہم روکیں۔ حالات حاضرہ میں 1-2 چیزیں بہت جلدی سے اور بات کو ختم کریں۔ ابھی گزرے ہوئے ہفتے میں پالگھر میں قتل ہوا ہے
ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. ہمارے برادران وطن ہندو بھائیوں کے مذہبی رہنما یا مذہبی عالم ان کو قتل کیا گیا ہے. یہ اور بدتر ہے کیونکہ ان کی ایک حیثیت ہے, ان کی ایک رسپیکٹ ہے ایک مذہب میں. بہت سارے لوگ جو ان کو فالو کرتے ہیں اہل علم تھے, وہ دیندار تھے, اپنے دین پہ عمل کرتے تھے. جس نے بھی یہ کام کیا ہے یہ بہت ہی مذموم کام ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن اس سلسلے میں دو باتیں. پہلی چیز جو شروع میں میڈیا نے اس کو کوشش کی کہ ہندو مسلم رنگ دیں اور بعض ایسی باتیں اٹھیں, اور بعد میں جب معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ قتل کرنے والوں میں اتفاقاً کوئی بھی مسلمان نہیں تھا, تو ان کو ظاہراً مایوسی ہوئی اور پھر وہ بات چینج ہو گئی, تبدیل ہو گئی. اس سے میڈیا کا یا جن افراد جن فکروں کا نے ایسا کام کرنا چاہا تھا ان کا رجحان یا ان کی نیت معلوم ہوئی. بہت ساری چیزیں بالخصوص جرائم مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوتے. ہم تو بار بار یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو ہندو کے نام پہ مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں, ہم کبھی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ معاملہ ہندو مسلم ہے. یہ ایک خاص آئیڈیالوجی کا معاملہ ہے کہ جو مسلمانوں کو کا قتل عام کر رہی ہے, ورنہ نارمل ہندو یا ہندو مذہب میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہندو مذہب اس سے ہٹ کے, مجرم کا کبھی کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے, جرم کا کبھی کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. جو لوگ بھی کسی جرم کو یا کسی مجرم کو مذہب سے جوڑنا چاہتے ہیں یا اس کی کوشش کرتے ہیں, یہ نہایت نادان, احمق اور مفسد قسم کے لوگ ہیں کہ جو اس کو ایشو بنا کے معاشرے میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں. ایسے مفسد لوگوں سے بچنا ہم سب کی ذمہ داری ہے, اور نہ یہ صرف بچیں, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم معاشرے کے درمیان ان لوگوں کو پہچانوائیں. مسلسل ایک عرصے سے ہمارے بعض چینلز پہ جو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم, جنہوں نے بہت سارے, البتہ نہیں بہت سارے, کچھ لوگوں کے درمیان میں اس طرح کے حالات ڈال دیے. ہم نے بارہا اس سے پہلے بھی کہا کہ ایسے جتنے چینلز ان کو دیکھنا چھوڑ دیجیے. جب تک آپ یہ چینلز دیکھیں گے آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ ہندوستان میں ہندو مسلم فیلنگ چل رہی ہے, لیکن آپ اس کو چھوڑ دیجیے. آپ آ کے باہر کا مطلب ہی نہیں کہ ابھی لاک ڈاؤن ہے اس کو آپ فالو کریں, لیکن حالات معلوم ابھی یہی اسی لاک ڈاؤن میں جو لوگ ہیلپ کر رہے ہیں, ہیلپ کرنے والی کتنی ایسی کمیٹیاں ہیں کہ جن میں ہندو مسلم مل کے ہیلپ کر رہے ہیں, اور کتنے ایسے ہیں کہ جو ہندو ہیلپ کر رہے ہیں لیکن جو بھی ضرورت مند ہے سب کی ہیلپ کر رہے ہیں, چاہے سامنے والا ہندو ہو یا مسلم. اور کتنے ایسے مسلم ہیلپ کر رہے ہیں کہ جو بھی سامنے ضرورت مند ہے سب کی ہیلپ کر رہے ہیں, چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم. یہ واقعی ہندوستان ہے, یہ ہمارا حقیقی ہندوستان ہے, یہ آج کا پریکٹیکل ہندوستان ہے. آپ خود سوچیں, آپ باہر نکلتے تھے جب, اور انشاءاللہ جب لاک ڈاؤن ختم ہوگا نکلیں گے, تو آپ کو ٹیکسی کرنی ہو یا آٹو کرنا ہو تو آپ اس سے مذہب پوچھیں گے. آپ کو کسی دکان سے سامان لینا ہوگا تو مذہب پوچھیں گے. راستے میں کہیں جا رہے ہیں, نیا راستہ ہے آپ کے لیے, اور بعض اوقات پوچھتا ہے انسان کہ بھائی صاحب فلاں جگہ کا راستہ کدھر سے, تو آپ پہلے مذہب پوچھیں گے اس کا کہ آپ کس مذہب کے ہوں گے تو ہم راستہ پوچھیں گے. کہاں آپ مذہب پوچھتے ہیں, اور کس سے آپ مذہب پوچھتے ہیں, اور پھر اس گفتگو کو لے کے جائیں گے تو یہ بہت طولانی ہوتی ہے گفتگو. یہ غلط چیز ہے کہ جہاں پہ بعض ایسے شرپسند لوگ بھی ہیں کہ جو بعض اوقات ایسے کچھ ویڈیوز بھی آئیں کہ جو مثلا ہیلپ کر رہے ہیں, اور پھر انہوں نے جب دیکھا کہ مثلا کوئی نقاب والی آئی ہے تو دینے سے منع کر دیا اور بھگا دیا. خوب یہ ان کی فکر کی دلیل ہے, اس کو ان کے مذہب سے نہیں جوڑا جائے. وہ انسان جو ایسا کام کر رہا ہے وہ پست ہے, اس کی فکر بہت چھوٹی ہے. کبھی بھی یہ نہیں کہا جائے کہ فلاں ہندو نے ایسا کیا, فلاں مسلمان نے ایسا کیا. نہیں, آپ یہ کہیے فلاں شخص نے ایسا کیا. جرائم کو افراد تک محدود رکھیں, مذاہب تک نہ پہنچنے دیں.
اس سلسلے میں ایک چیز جو نیوز میں دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ کہ یو پی کے سی ایم آدتیہ ناتھ نے مہاراشٹر کے سی ایم کو فون کر کے کہا کہ تیزی سے اس پہ ایکشن لیا جائے اور جو لوگ بھی اس قتل میں ملوث ہیں ان کے پکڑا جائے، گرفتاری. ابھی تو الحمدللہ کافی گرفتاریاں ہو چکی ہیں اور شاید اس طرح کے جو معاملات ہیں اس میں بہت فاسٹ ایکشن لیا گیا ہے کہ جو واقعی قابل قدر ہے. لیکن تعجب ہے کہ آدتیہ ناتھ ایسی بات کر رہے ہیں. یو پی میں کتنے ایسے جرائم ہیں، حتیٰ بعض ایسے معاملات پیش آئے کہ جہاں پہ پولیس نے بھی زیادتی کی ہے. اگر یہ چیز سی ایم آدتیہ ناتھ کے لیے اہم ہے تو وہ خود کیوں نہیں اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ جو ان کے ہاں یہ معاملات ہوئے ہیں ان کے خلاف کیوں نہیں ایکشن لے رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ شعور ہے کہ اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. لیکن پھر بھی وہ جرائم کم نہیں ہو رہے ہیں. ابھی ظاہر سی بات ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو اثر پڑے گا ہی، لیکن وہ مسائل ہیں اپنی جگہ پہ، مشکلات ہیں اپنی جگہ پہ. مشکلات ختم نہیں ہوئی، کسی نہ کسی بہانے کسی نہ کسی اعتبار سے موجود ہے. دوسری چیز جو اس سلسلے میں ہم عرض کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ایک بار پھر اس سے پہلے بھی ہم نے جمعے کی ہی گفتگو میں تشکر کیا تھا ان ڈاکٹرز کا کہ جو واقعی جان کی بازی لگا کے، جان پہ کھیل کے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں. آسان نہیں ہے. وہ نرسز کی جو مریضوں کی خدمت کر رہی ہیں، یقیناً وہ بھی جان کی بازی لگا کے، جان پہ کھیل کے خدمت انجام دے رہی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارا وہ انتظامیہ، ہمارا صفائی ڈپارٹمنٹ، ہمارا میڈیکل ڈپارٹمنٹ، پورا کے پورا پولیس ڈپارٹمنٹ، یہ لوگ معاشرے کے صحت کے لیے، سلامتی کے لیے، حفاظت کے لیے جی جان سے کوشش کر رہے ہیں. ہم ان سب کے شکر گزار ہیں، واقعی شکر گزار ہیں، تہہ دل سے شکر گزار ہیں، کیونکہ یہ لوگ رسک لیتے ہیں، خطرہ مول لے رہے ہیں، اس کے بعد خدمات کو انجام دے رہے ہیں. ان کی خدمات کی قدر کو، ہمیں اس کی اہمیت کو، ویلیو کو سمجھنا چاہیے. لیکن بعض ایسے واقعات جو دیکھنے میں آئے ہیں جس کی مذمت ضروری ہے. بعض ہاسپٹل میں مذہب کے اعتبار سے بیڈ الگ کر دیے گئے. یہ پھر وہی مذہبی بھید بھاؤ، فساد ہے، معاشرے میں فساد پھیلا رہے ہیں یہ لوگ. ایسی مفسد فکروں سے بچنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. یا بعض ہاسپٹل نے بعض مذہب کی بنیاد پہ پیشنٹ کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا. یہ مریض ہیں، یہ خود مریض ہیں، یہ فکر کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے مریض ہیں. جہاں کورونا کے مریضوں کا علاج ضروری ہے، وہاں ایسی غلط فکر کے مریضوں کا علاج بھی ضروری ہے. کیونکہ کورونا کی بیماری سے بچانا نسبتاً آسان ہے بنسبت اس فکر کی بیماری سے بچانے. لہذا جو بھی، جہاں پہ بھی کوئی بھی مذہبی بھید بھاؤ ہے اس کی مذمت کی جاتی ہے. اور اس کا تعلق جس صوبے سے بھی ہو، ہم فی الحال نام نہیں لے رہے ہیں کسی بھی صوبے یا کسی شہر کا، وہاں کی گورنمنٹ یا انتظامیہ سے ہماری یہ گزارش ہے، نہایت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ ایسی جتنی بھی غلط حرکتیں ہیں اس کے خلاف ایکشن لیں اور معاشرے کو ایسی بدعنوانیوں سے پاک کرنے کی، ٹھیک کرنے کی بھرپور کوشش کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.